فرمائیے. عبد اللطیف رمیش نام ہے. رمیش السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ عبد اللہ. اللطیف رمیش جی. مجھے رمیش کے نام سے مطلب کیا ہے رمیش کا؟ رمیش کا مطلب یہ ہے کہ مجھے فلمی دنیا میں بھیجا گیا تھا. کس میں بھیجا گیا تھا؟ جی فلمی دنیا. جی فلم. رمیش کا مطلب زیادہ کھانے والا تو نہیں نا؟ نہیں. میں اس وقت آنا تھا کھانا کھانے کے لیے بھی، لیکن میں اچانک ہی مجھے رپورٹ ڈاکٹر کی مل گئی تھی کہ میں بیمار ہوں. اچھا. تھوڑا ڈائبٹیز کی وجہ سے اس نے مجھے سب کچھ منع کر دیا تھا. اچھا اس لیے تب میں نہیں آیا تھا. میں ضمناً میں بتا دوں جن دوستوں کو علم نہیں، یہ ہے جس طرح ہوتے ہیں نا بعض فن کے ماہر، یہ کھانے کے کلہاٹیے مشہور ہیں. اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس عمر میں بھی خدا کے فضل سے اتنی طاقت ہے ان میں کہ جوانوں کو ہرا دیں گے. تو میں نے ان کی بیگم صاحبہ تشریف لائیں ملنے کے لیے، کوئی کام تھا ان کو. ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ بات ٹھیک کہتے ہیں، کوئی خطرہ تو نہیں ان کو؟ کہتی ہیں میری تو روٹیاں پکا پا کے کونیاں رہ گئی ہیں. آپ کیا خطرہ کہہ رہے ہیں؟ بے شک شوق سے شامل کریں، مگر وہ آ نہیں سکے مقابلے میں کیونکہ وہ ڈاکٹر نے منع کر دیا. اچھا ہوا نہیں، مجھے رپورٹ چونکہ مل گئی تھی اور میں ان دنوں میں کافی بیمار ہو گیا تھا، ورنہ میں میدان میں آتا. ٹھیک ہے. لوگ مجھے یہاں بھی بہت سے جانتے ہیں کہ جب میں میدان میں اترتا رہا ہوں، کافی اترتا رہا ہر بات میں. مات دیتے رہے لوگوں کو. جی سب کو مات دیتے رہے ہیں مقابلے. بالکل جی بالکل ٹھیک ہے. یہ میں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے. بیماری کی حالت میں بھی یہ حالت ہے کہ بوٹیاں کھا کے ہانڈیاں خالی ہو گئی. ماشاء اللہ. اچھا خیر بتائیے، فرمائیے بات کیا کہنا. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کبھی آپ کو نہ تو خطوط لکھے ہیں زیادہ تو نہ کچھ، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کو ہزاروں خطوط آتے رہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں کوئی خطوط لکھتا رہوں اور جواب لیتا رہوں تو فائدہ کچھ نہیں. تو یہ سوچا تھا کہ کبھی موقع ملے گا تو میں خود بات کروں گا. ٹھیک ہے. تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دے دیا کہ میں آپ سے کچھ عرض کر کے پوچھ لوں. جی فرمائیے. کیونکہ میرا آنا جانا کئی آدمیوں کے پاس ہے، کوئی سنی ہیں، کوئی ہندو ہیں، سکھ ہیں، ادھر ادھر. اور ویسے ہی مجھے جانتے ہیں کہ میں چونکہ اس فلم لائن کا آدمی ہوں تو مجھے شوق سے بھی بلا لیتے ہیں. تو میری عادت ہے کہ کچھ نہ کچھ میں ان کو تھوڑی تھوڑی تبلیغ بھی کرتا رہتا ہوں. تو چند کافی آدمیوں نے مجھ سے سوال کیے جو میں کبھی پھر خط میں ضرور لکھوں گا. خط پہ آ گئے آپ. جی اب سوال یہ ہے کہ مجھے چند آدمیوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے خلیفہ صاحب سے پوچھ کر ہمیں بتائیے کہ یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں کہ جی اس مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قبروں میں سے اٹھائے گا، تو کون سی قبریں ہیں؟ ان قبروں میں سے یا اوپر کوئی قبریں ہیں؟ اگر ان میں اٹھائیں گے تو پھر تو کتنوں کے سر پھٹ جائیں گے. اور کس حالت میں وہ اٹھیں گے، اسی جسم سے یا کہ کوئی اور ان کو جسم ملے گا؟ جزاک اللہ. آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ تو سوال جواب کی مجالس میں آتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس مضمون پہ میں نے بہت دفعہ گفتگو کی ہے، تو آپ نے ان کو جواب دے دینا تھا خود ہی. پھر کیوں نہیں دیا؟ نہیں میں نے تو نہیں اس کا دیا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہاں مجالس میں تقریباً 8-9 مہینے مسلسل بغیر ناغے کے چلی ہیں، اور یہاں کے نوجوان یورپ کے مختلف قسم کے اسی موضوع پہ سوال کرتے رہے ہیں، اور میں نے بہت پہلوؤں سے اس کا تفصیلی جواب دیا ہے. قرآن کریم سے قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ جو دنیا ہے دوسری دنیا وہ اس جسم کی دنیا نہیں ہے، وہ روحانی دنیا ہے. اور روح کی جو بھی شکل خدا بنائے گا وہ یہ جسم نہیں ہے. یہ خلاصہ ہے جواب کا. اور قرآن کریم فرماتا ہے ننشئکم فی ما لا تعلمون، ہم تمہیں اٹھائیں گے ایک ایسی صورت میں کہ تم اس کو جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا ہے. تو کیا ہم یہ صورت نہیں جانتے اپنی؟ قرآن کریم کھلا کھلا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں علماء ضد کر رہے ہیں کہ یہی جسم اٹھے اسی طرح. فرماتا ہے فی ما لا تعلمون، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ شکلیں ہوں گی کیا جو ہم تمہیں دینے والے ہیں. پھر یہ ذرا سوچیں
کہ ایک آدمی بیچارہ کانا ہے، ایک لولا لنگڑا ہے، ایک اندھا ہے، کسی کو چیچک کے داغ ہیں، کسی کا جسم بگڑا ہوا ہے، کوئی جوانی میں فوت ہو رہا ہے، کوئی بچپن میں فوت ہو رہا ہے، کوئی بہت بڑھاپے میں، تو ساروں کی جسم جس وقت وہ مرے ہیں وہی جسم ہے نا. اگر وہ اٹھا دیے جائیں تو جنت کا کیا نقشہ ہوگا؟ جو اس لندن کا وہ اس لندن کا نقشہ. کوئی لولا لنگڑا کو کرچیز پہ پہنچ رہا ہے، وہاں کوئی بیچارہ آنکھوں سے معذور پھر رہا ہے، کیسا تمسخر ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل خود بھی فرما دیا، پھر بھی علماء غور نہیں کرتے. حیرت ہے کہ دماغ میں ایک دفعہ چیز گھس جائے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ایک بڑھیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جنت کی بات ہوئی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جنت میں جاؤں گی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ بہت پاکیزہ مذاق فرماتے تھے ایک مسئلے کی طرف روشنی ڈالنے کی خاطر. آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اس کی چیخیں نکل گئی بیچاری کی ڈر کے بارے. یا رسول اللہ میں تو ماری گئی. آپ مسکرائے تسلی دی کہ نہیں مطلب ہے کہ کوئی جنت میں کوئی برا نہیں ہوگا، خدا جوانی کی حالت میں داخل کرے گا، یعنی بہترین حالت میں. تو وہ جسم جو لے کے مری تھی بڑھیا اسے اٹھانا تھا خدا نے. پھر اگر رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں یہی بات ہوتی تو کبھی یہ جواب نہ دیتے. اس لیے وہ جسم ہے ہی نہیں. اور پھر وہ جنت بھی ایسی جس کی تشریح قرآن کریم نے یہ فرمائی ارض السماوات والارض. وہ ایسی جنت ہے جو زمین و آسمان پہ محیط ہے. کوئی کائنات کی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ جنت موجود نہ ہو. اب صحابہ نے بھی یہی تصور باندھا ہوگا شروع میں کہ کوئی مادی جنت ہے، کوئی جگہ ہے باغ لگا ہوا، وہاں نہریں دودھ کی سچ مچ کی بہ رہی ہیں، اس قسم کی سچ مچ کی تو ہیں لیکن اعلیٰ دودھ ہے، کوئی اور چیز ہے. مگر اسی وقت صحابہ نے یہ سوال کیا، اور سوال کرنے والے نے بڑا دلچسپ سوال کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ قرآن کریم فرماتا ہے ارض السماوات والارض، جنت زمین و آسمان پہ محیط ہے، تو جہنم کہاں ہوگی پھر؟ کتنا معقول سوال ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال سنیے. یعنی آج کے دور کا سائنسدان جس تصور کو اب پہنچا ہے ڈائمینشنز میں اضافہ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلیم پائی تھی، آپ کا ذہن اس وقت بھی موسٹ ماڈرن چیزوں تک پہنچ چکا تھا. آپ نے فرمایا وہ جہنم بھی اسی جگہ ہوگی جہاں جنت ہوگی، لیکن تم عقل نہیں رکھتے اس بات کی، تمہارا شعور پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا چیز ہے. تو اگر جسمانی جنت اور جسمانی جہنم ہو تو بیک وقت کٹھے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. معلوم ہوتا ہے ڈائمینشنز اور ہیں ان کی. ایک ہی فضا میں مختلف ڈائمینشنز میں چیزیں کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں، بلکہ ایک ہی ڈائمینشنز کے اندر بھی مختلف سطح پر کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں. اس کی مثال میں نے کئی دفعہ دی. ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں، ہماری باتیں جو ٹیلی ویژن کی ویوز اور ریڈیو کی ویوز ہیں ان سے انٹرفیئر تو نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اب جب تک میں نے کہا نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اور بھی کچھ ہے یہاں. ہم سمجھے تھے ہم ہیں صرف، حالانکہ نظارے اور ہیں اس جگہ، باتیں ہو رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، گانے ہو رہے ہیں، پاپ میوزک ہو رہی ہے، بکواس ہو رہی ہے، ہر قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ہر ایک کی اپنی ایک ڈائمینشن ہے، اپنی ایک سطح ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے اسی 4 ڈائمینشنل دنیا میں مختلف سطحوں پر وہ ہیں، اور ایک سطح دوسرے سے ٹکرا نہیں رہی. تو جہاں ڈائمینشنز بدل جائیں گی جنت کی اور جہنم کی، وہاں اسپیس میں کو ایگزسٹ کرنا کوئی عقل کے خلاف بات ہی نہیں. مگر ہمارے اس مادی وجود کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. اگر جہنم بھی مادی اور جنت بھی مادی تو پھر ہماری سطح ایک ہو گئی، اور ایک سطح میں ہم انٹرفیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ہو نہیں سکتا کہ سردی اور گرمی ایک ہی سطح پر ایک ہی ڈائمینشن میں اکٹھی رہ سکے. تو سارے مسائل خود قرآن اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حل فرما چکے ہیں. کسی نئے دماغ کی ضرورت نہیں، کسی نئی ایجاد کی ضرورت نہیں. اس زمانے سے ہی قرآن اور سنت نے ہمیں روشنی دی ہوئی ہے. بعد کے مولوی روشنی سے دور گئے ہیں، اندھیروں میں داخل ہوئے ہیں. باہر کی دنیا سے انہوں نے اس زمانے میں کوئی سائنس پڑھی ہے یا فلسفہ سنا ہے یونان کا یا اٹلی کا، روم کا، تو سمجھے کہ یہی روشنی ہے. اس سے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک
قرآن کو غلط معنی پہنانے شروع کر دیے، غلط تصور باندھنے شروع کر دیے. تو یہ اس کا جواب ہے. یہ ویسے میں نے بتایا تھا، اس وقت تو میں مختصراً بتا رہا ہوں. بڑی تفصیل سے اس کے مختلف سائنٹیفک پہلوؤں پر مختلف زاویہ ہے نگاہ سے میں روشنی ڈال چکا ہوں. باقی سوال تو آپ نے لکھنے تھے یا ابھی کچھ کرنے ہیں تو کریں بے شک. پھر سوائے اس لیے کہ کوئی اور دوست پوچھنا چاہے، ابھی وقت ہے بے شک کیجیے. میں یہی پوچھنا چاہتا تھا تاکہ میں ان لوگوں کو بتاؤں. مجھ سے اکثر ہی یہ سوال کیا کرتے تھے. ہاں آپ یہ کیسٹ لے جائیں ان سے، ان کو سنا دیں، وہ موٹر میں لگا لیں کسی وقت، آپ کی جواب مل جائے گا. بہت بہتر ہے. شکریہ بہت بہت.